ایپیسوڈ میں آخرکار ازمیر سے بہت بڑی غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن ازمیر کو یہ غلطی سکون کے ساتھ نہیں سونے دیتی۔ اسے سمجھ تک نہیں آتی کہ آخرکار وہ کرے تو کرے کیا۔ آخرکار جیسے ہی عائشہ کے والد کو دفناتے ہیں تو دفنانے کے بعد دادو جان اور ازمیر دونوں راستے پہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو دادو جان جو ہوتی ہے یہ ازمیر کے ساتھ بات کرتی اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اگر اسے ٹائم پہ لایا جاتا تو اس کی ڈیتھ نہ ہوتی، وہ کبھی بھی نہ مرتے۔ ان کی ڈیتھ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کا خون بہہ گیا تھا۔ جب یہ باتیں ازمیر سنتا ہے تو ازمیر کے دل کے اوپر چھریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ازمیر کو سمجھ تک نہیں آتی کہ وہ کرے تو کرے گا، کیونکہ اگر یہاں پر ازمیر دادو جان کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ اس کا قاتل کوئی اور نہیں تھا، آپ کا پوتا ازمیر تھا، تو دادو جان جو ہے کبھی بھی معاف نہ کرتی ازمیر کو اور اس کی شکل بھی نہ دیکھتی۔ لیکن یہ مجبور ہے، گھر میں بھی جاتا ہے نا تو اپسیٹ سا رہتا ہے، کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے بات تک نہیں کرتا، کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ جو عائشہ ہوتی ہے یہ جاتی ہے اپنی امی جی کے لیے چٹنی بنانے کے لیے، کیونکہ امی جی کی حالت جو ہوتی ہے یہ خراب ہوتی ہے۔ جیسی کچن کی طرف جانے لگتی ہے تو آگے سے جو چاچی جان ہوتی ہے یہ عائشہ سے پوچھتی کہ بھائی کہاں جا رہی ہو، تو عائشہ اسے بتا دیتی اور کہتی کہ اماں جی کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے کچھ چیز بنانے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو آگے سے چاچی جان جو ہوتی ہے نا یہ طنز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عائشہ کو وہیں پر روک لیتی ہے اور کہتی کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے والد کی جیسی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ دونوں کی جو ذمہ داری ہے ساری کی ساری آپ کے چچا کے اوپر آ چکی ہے۔ تو عائشہ کہتی کہ سب کچھ مجھے پتہ ہے، تو چچی کہتی کہ آپ کو اس بات کا نہیں پتہ کہ آج جو وہ سب کچھ اور سارا کا سارا جو سودا ہے آپ کے چچو لے کر آئے ہیں اور پورے 2500 کا سودا آئے۔ تو عائشہ چاچی کو کہتی ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسی میری سیلری آئے گی تو اس سیلری میں سے آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے میں آپ کو دے دوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن چاچی کہاں سے بات سنتی ہے، وہ طنز بھی کرتی ہے، باتیں بھی سناتی ہے اور کہتی کہ آپ کی اتنی سیلری کہاں ہے جو سارے کے سارے قرضہ جو ہوگا سے اتر جائے گا۔ تو عائشہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آخرکار ازمیر سے ساری چیزیں برداشت نہیں ہوتی، اداس ہوتا ہے، دادو جان کے روم میں جاتا ہے، دادو جان کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دادو جان کہتی کہ جی بولیں، کیا بات ہے، کھول کر بات کرو۔ تو ازمیر دادو جان کو سب کچھ بتا دیتا ہے A to Z کہانی کہ بھائی جو عائشہ کا والد ہے انکل جان، اس کی ڈیتھ ہماری وجہ سے ہوئی تھی، میری گاڑی کے ساتھ ٹکرایا تھا اور وہ بیچارہ تڑپ رہا تھا لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب یہ بات دادو جان سنتی ہے اس معاملے پہ وہ شاکڈ ہو جاتا ہے، اسے تو بالکل بھی یقین تک نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے ازمیر اس سے کی بڑی مسٹیک بھی کر سکتا ہے، تو معافیا مانگتا ہے۔ آگے سے دادو جان کہتی ہے کہ یہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس کی جو سزا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہے۔ تو ازمیر کہے گا کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہوگا، تو دادو جان تو اسے سائڈ پہ کر دیتی ہے، کہتی کہ میں آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو کسی طریقے سے ازمیر جو ہوگا اسے دادو جان کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو دادو جان کہے گی کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جائیں ان سے جا کر معافی مانگیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، خوش رکھیں۔ جو عائشہ ہوتی ہے اپنی جو ماں کو جواب دیتی ہے، ماں کو کہتی ہے کہ میں چاچو کے پاس جو نہیں جاؤں گی پیسے لینے کے لیے، جب میرے پیسے آئیں گے تو میں اس طرح سے آپ کی میڈیسن بھی سٹارٹ کرواؤں گی، آپ کا خیال بھی کروں گی اور ہم دونوں کا سرکٹ بھی اپنے پیسوں سے چلے گا۔ تو ماں یہ بات سنتی تو ماں بہت خوش ہوتی ہے اور عائشہ کو دعا دیتی اور کہتی کہ اللہ اس طرح کی سب کو بیٹیاں نصیب کرے۔